अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई और करप्शन में हमारा जो है एक दफ़ाबाजी हम फिर ले गए। और जो मकाम हमारा था 2018 में 117 जहाँ पीएमएलएन छोड़ के गई थी, वहाँ से यानी उस वक्त भी ये कोई बहुत अच्छी को बात नहीं है। यानी 117 का मतलब ये है कि 116 ममालिक हमसे उस वक्त ज़्यादा दयानतदार थे और इनको मिली थी 2013 में उस वक्त 127 नंबर, 127 नंबर पे इनको मिला था। यानी 126 मुल्क हमसे ज़्यादा ईमानदार थे, दयानतदार थे। और इन्होंने 5 सालों में समझें 2018 117 पे ले आए। यानी हम यानी ये बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर 2000 यानी 18 पे 117 से अब हम चले गए हैं 140, 3 सालों में। तीनों साल पीटीआई के हैं और ये करप्शन के हैं और डिटेल। अच्छा, अब ये गौर करने की सिर्फ ठहर कर, जज़्बाती होके नहीं, सोचने की बात ये है कि ये क्या हुआ कि रंगो नूर की एक बारिश हुई, एक और बड़े अच्छे गीत आए और उसके बाद कुछ लोग आए और उसके बाद इमरान खान को एक वो समझें कि मसीहा सा उतरा और उसके बाद करप्शन ही था ना मेन, कि करप्शन 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 करप्शन। और इमरान खान के चाहने वालों का भी सबसे बड़ा जो दलील है वो यही रही है कि वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, ईमानदार है। नतीजा उसका क्या निकला? अच्छा, ये होता क्या है बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए। अभी तक जो लोग गौर व फ़िक्र को बुरा नहीं समझते, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि ये जो है ना इंतज़ार पीरों का, मसीहाओं का, ये इन माशरों में फ़ितरी भी है, जहाँ पे ज़ाहिर है कि आपको अगर बीमार हो जाए कोई आदमी तो उसको इलाज के लिए भी पैसे देने पड़ें। आप देखें ना कितना ज़ुल्म है। अदरवाइज़ अगर सोचें कि एक तो आदमी बीमार हो गया या उसको कोई प्यारा बीमार हो गया, ऊपर से वो ठीक होने के लिए, इलाज के लिए तकलीफ से गुजर रहा है बीमारी की, पैसे भी दे रहा है। ये भी यानी जिन माशरों में ये ज़ुल्म है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और तीसरी दुनिया के बेपनाह ममालिक, भारत, बांग्लादेश, अब आप मतलब है कि या तो आप मर जाएँ, पैसे हैं तो मतलब है ज़िंदा रह जाएँगे, पैसे नहीं है तो मर जाएँ। मतलब यही है ना वहाँ कहा जाता है। तो जिन माशरों में इतना ज़ुल्म हो, वहाँ पर फ़ितरी तौर पे कानून की हुक्मरानी चूँकि नहीं है, खुशहाली नहीं है, तो फ़ितरी तौर पे मसीहाओं का फिर इंतज़ार होगा कि कोई पीर ऐसा आ जाए, जो मुश्किलों से ले जाए, क्योंकि निज़ाम ने तो कुछ करना नहीं है। अब जिन माशरों में ये मसाइल नहीं होते, मसलन यहाँ बरतानिया में या जर्मनी, फ्रांस या वेलफेयर स्टेट्स, नॉर्वे, स्वीडन, अब इन लोगों को तो ये मसला ही नहीं है। इनको ये सोच भी नहीं सकते कि आदमी बीमार हो गया तो उसको अपने इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। या ये कि बेरोज़गारी में फ़ाका भी कोई चीज़ होती है, फ़ाका तो उनको पता नहीं है क्या होता है। तो यहाँ पे मसीहाओं की उस तरह की ना ख़्वाहिश है, ना ज़रूरत है। ये अपने किसी भी लीडर को कभी भी इंसान से ऊपर समझने के लिए तैयार नहीं होते। वजह ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, रूल ऑफ लॉ है, तो ये लीडर को इंसान ही समझते हैं। हमारी मुसीबत ये है कि जिस तरह वो ईसाई एक वो मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, यहूदी तो हर कर ही रहे हैं, मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा वो भी यकीन रखता है कि हज़रत ईसा दोबारा आएँगे, तो वो एक, अब चूँकि एक ख़त्म नबूवत ईमान का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ख़त्म नबूवत हमारी सोच और फ़िक्र में नहीं है और इसलिए हमारे अमाल में भी नहीं है। ख़त्म नबूवत अगर हमारे ईमान का हिस्सा ही है बस, अगर हमारी सोच और फ़िक्र का हिस्सा जिस दिन बनेगी, उस दिन हम आम इंसानों में मसीहाओं और देवताओं को ढूँढना छोड़ देंगे। यानी हमें यकीन हो जाएगा कि जो अल्लाह की तरफ से जो मसीहा होते हैं, नबी होते हैं, रसूल होते हैं, ये सिलसिला 1400 साल पहले रोक दिया गया है और उसका ऐलान कर दिया गया है। तो हमारी मुझसे अच्छा, यही मामला पीपल्स पार्टी में भी है। यही मतलब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक मतलब एक इंसान थी। मतलब उन्होंने उन्होंने ज़िंदगी में अच्छे काम भी किए होंगे, गलतियाँ भी बहुत की होंगी। यही मामला आसिफ ज़रदारी के साथ है। यही मामला नवाज़ शरीफ के साथ है कि वहाँ भी हम देखते हैं कि वो जो उनके मुखालिफ हैं, यानी ख़ास तौर पे पीटीआई, वो ये कहते हैं अच्छा जी जेल क्यों नहीं जाता? ये वापस क्यों नहीं जाता? ये जेल चला जाए, इसको जेल चला जाना चाहिए। अब ये यानी ये कोई बात है? इसका कोई महँगाई से ताल्लुक है, इसका करप्शन से ताल्लुक है? देखिए नवाज़ शरीफ एक इंसान है। इंसान है, उसे सर्दी लगती है, उसे गर्मी लगती है। उसने ज़िंदगी में अच्छे काम भी किए हैं, उसने गलतियाँ भी की हैं। उसको भी खौफ होता है, उसको भी वहम आते हैं। अब एक ऐसा इंसान जो 12 अक्टूबर 1999 को वज़ीर-ए-आज़म था, उसने अपना एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। कुछ घंटे बाद वो जेल में था। अच्छा, फ़ौरन जब उसको कहा गया कि असेंबली तहलील कर दो, उसने कहा ओवर माय डेड बॉडी। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना चले कोई बात नहीं, जो पावर का एक हैंगओवर होता है उस वक़्त वो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे थे। चलें ठीक है जी। दुनिया का कैसा भी हैंगओवर हो उसके लिए 1 हफ़्ता बहुत होता है। अब 1 हफ़्ते बाद वो एक इंसान है, वो एक जेल में था, एक कोठड़ी में, एक आदमी जिसको सर्दी लगती है, उसे गर्मी लगती है, उसे खौफ आता है। वो एक ऐसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था और चंद घंटों बाद वो एक काल कोठरी में पड़ा है, उसको ये मालूम नहीं है कि उसका बेटा, सगा बेटा
وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھا لیا گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے گھر والے اس کے والدین ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں. وہ ایک ایسے ملک میں فوجی ایکشن کا شکار ہوا ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو چکی ہوئی ہے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی کے سر پہ ڈنڈے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا اس کو. پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو حال ہوا وہ اس کے سامنے ہوا ہوا ہے. اب وہ آدمی ایک ایسے حال میں فوجی قید میں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گھر میں کون بچا ہے کیا نہیں بچا، اس کے بیٹے کو نہیں معلوم کہ باپ زندہ ہے یا نہیں، اس کے گھر والوں کو نہیں پتا. مطلب یہ ہفتوں. اس کے بعد خیر جو ہوا ظاہر ہے کہ وہ مطلب 14 مہینے بعد پھر ایک وہ سعودی عرب آیا، تاریخ ہے ساری. لیکن اس کی یہ تجربہ رکھتے ہوئے، یعنی یہ جس آدمی کے ساتھ بیتی ہوئی ہو، وہ آدمی جولائی 18 کے الیکشن کے کمپین میں وہ آدمی یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کے اس حال میں، ظاہر ہے کہ اس نے سوچا، ڈاکٹرز نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، تو اس نے اللہ کا نام لیا اور وہ چل پڑا. بیوی اپنے یعنی اس حال میں ہے، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے وہ جا رہا ہے، بیٹا نہیں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے کہ وہاں کیا ہو جائے گا معلوم ہی نہیں ہے. وہ چل پڑتا ہے. وہ انسان ہے، اس کے پیچھے یہ تجربے، جیل، کال کوٹھی، یہ سب کچھ موجود ہے. یعنی سزائے موت دی، یعنی اس کو عمر قید دی جا چکی ہے، اور جس ملک میں جا رہا ہے وہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے. انسان بن کے سوچیں، نواز شریف دیوتا نہیں ہے، پیر نہیں ہے، انسان ہے. اس کو وہم آتا ہوگا نا، ڈر لگتا ہوگا نا. تو وہ گیا، اچھا جانے کے بعد وہ جیل بھی چلا گیا، اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گئی. اب اس کے بعد وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے مطلب بتائیے کہ کیا کوئی یعنی کیا ہوا پریکٹیکلی، مجھے بتائیں نا. کوئی ایسا ہوا کہ لوگ نکلے اور نکل کے انہوں نے گھراؤ کر لیا اور پورا ملک بند کر دیا؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اب رہی ان کی صحت کی بات، یہ عمران خان جانے، ان کی ہیلتھ ٹیم جانے، یعنی اس پہ تو حکومت صفائی دے گی نا. تو اب یہ، لیکن وہ یہاں آ گئے، بیٹی بہرحال ان کی وہاں ہے. تو انسان ہی اگر ہم بن کے سوچیں گے نا، تو یہ پھر باقی آپ کو لگے گا کہ یہ خونخوار ہماری خواہشات ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق کسی سنجیدہ بحث سے نہیں ہے. اس کا تعلق پاکستان کی کوئی اکانومی کی بہتری سے، یا گورننس کی بہتری سے، یا آپ کہیے کہ آئیڈیاز ڈسکس کیے جائیں کہ ہم کس طرح پرسیپشن بہتر کریں پاکستان کا. یہ خونخوار خواہشات کا جو یعنی کہنا چاہیے، اس کا کوئی تعلق ملک کی ترقی یا اس سے نہیں ہے. اچھا اب ٹھوس حقائق سامنے رکھیں. خواہشیں، مسیحاؤں کا انتظار کرنا، اچھے وہ خواب دیکھتے رہنا، اس کا انجام دیکھ لیں. ابھی حال ہی میں 2022 آ گیا ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک ہنر چاہیے ہوتا ہے، سکل چاہیے ہوتی ہے. اچھا پھر ماضی کا ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے. اب ماضی کا ریکارڈ اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے، دنیا کے ادارے گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان میں کرپشن، دونوں چیزیں، دو انڈیکیٹرز ہیں نا. اکانومی، دنیا کی گواہی موجود ہے کہ 2013 سے 2018 تک ہم 5% سے اوپر چلے گئے تھے. اب میں معاشیات کا طالب علم نہیں ہوں، لہٰذا مزید میں ثقیل گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن بازاروں میں مہنگائی ہر وہ بندہ جانتا ہے جس نے اپنی جیب یعنی خود جا کے خریداری کی ہو، جو 2013 اور 2018 کا پیریڈ تھا. اس کے بعد کرپشن کی انڈیکس ہے، یہ وہ آپ کے سامنے دنیا کے ادارے گواہی دے رہے ہیں. تو جو لوگ آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ انہی میں سے انتخاب کریں گے نا. اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جذبات نے، یا آپ کی ضد نے، یا آپ کی ہٹ دھرمی نے آپ کی عقل پہ کو اغوا کر لیا ہے. یعنی کسی استاد کا شعر ہے نا کہ وہ عشق نازک مزاج ہے بے حد، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں اس کیفیت کا شکار تو نہیں ہو گئے. تو مسیحاؤں کا انتظار، پیر پر سوسائٹی جو کہ ظاہر ہے کہ ظلم کے معاشروں میں ہوتا ہے اور یہ فطری ہے، لیکن اس سے اپنے آپ کو یعنی اس سوچ سے نکالے. اور دوسری بات یہ ہمیشہ دیکھیے، ہر بندے پر یہ شک کرنا یا ہر کسی کو یہ کہہ دینا کہ فلاں لفافہ ہے یا فلاں اینکر ہے، اس نے یہ بات کر دی ہے تو پیسے پکڑے ہیں، اس نے یہ بات کی ہے تو فلاں کیا ہے، یہ باتیں کرتے ہوئے تھوڑا خیال کیا کریں. میں آپ سے گزارش کروں کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ میں ان لوگوں کا نام لوں گا جن کو آپ جانتے ہیں. عقل سے کام لیں، عقل سے. کہ ایک رپورٹر جو کسی بڑے طاقتور آدمی کی ایک بزنس امپائر کے بارے میں کوئی رپورٹ سٹوری فائل کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں اس رپورٹر کو کوئی یعنی ایسا معاشرہ جہاں رشوت روز مرہ کی بات ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کو رشوت کی آفر نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سارے لوگ جو عمران خان پہ تنقید کرتے رہے ہیں، ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی عمران خان سے؟ یعنی نصرت جاوید جو ہے، ان کے لیے چٹکیوں کی بات تھی کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ جوائن کر لیتے اور میڈیا میں کو بہت اچھا یعنی پوری ٹیم کی سربراہی کرتے. کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ جا کے صرف دو باتیں انہیں کہنی تھیں کہ عمران خان زندہ باد، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کیا زندہ باد.
یعنی یہ اگر وہ کر لیتے، کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں، بڑا اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، طلعت حسین کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے شکیل صاحب نے بتایا، شکیل الرحمان صاحب نے بتایا ہے کہ ان پہ جو طلعت حسین پہ جو پابندی، یعنی جیو کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تھا۔ اور شکیل صاحب نے کہا کہ ہمیں میسج آیا ہے، اور جنرل فیض کا نام لے کر، اس جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کہ آپ کا یہ جو میسج آیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ فلاں فلاں ذرا آپ کوڈ آف ایتھکس فالو کر لیا کریں۔ اور طلعت حسین نے اصول کی بنیاد پر شکیل صاحب سے کہا کہ شکیل صاحب، میں آپ کے یعنی ادارے کی پالیسی، وہ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، وہاں میں وہی مطلب ہے آپ کی پالیسی فالو کروں گا، لیکن میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس اصول کی بنیاد پہ اس شخص نے، اس کی جیو کی نوکری چلی گئی، اس نے جنرل فیض سے نہیں کہا کہ میری نوکری کے لیے یعنی کچھ سفارش کر دو، یا اتنا ہی کرنا تھا سوشل میڈیا تھوڑا سا وہ اپنا بیلنس کر لیتا۔ بیلنس سے مراد یہ کہ اپنی اوپینین کو آدھا بتاتا، آدھا روک دیتا، وہ نوکری جیو پہ کر رہا ہوتا، شو اس کے پاس ہوتا۔ تو ایک آدمی جو اصول کی بنیاد پر، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی جس راستے کو درست سمجھتا ہے، جب وہ اس راستے پہ کھڑا ہو کے اس کی ایک قیمت ادا کرتا ہے اور ہر روز کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو یہ پھر کہنا، یعنی باتیں کرنا، یہ کرنا، یہ آپ کے اپنی، یعنی ہم، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو آج بھی اصول پہ کھڑے ہیں، ہم انہیں گالی دے کر، ان کو یہ کیچڑ اچھال کے ان پہ، تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے آنے والے یعنی جو جنریشن، ہم کیا سمجھا رہے ہیں ان کو کہ کوئی اصول کی کبھی بات نہ کرنا، جس کو حق سمجھو وہاں پہ کبھی کھڑے نہ ہونا، جہاں شور مچے بس وہاں چلے جاؤ، جہاں ہجوم لے جائے لے جاؤ، جہاں بہتا پانی ہو ساتھ بہتے چلے جاؤ، کوئی خیر کی، کوئی عقل سے کام نہ لینا، کیا یہ ہم مثالیں بنانا چاہتے ہیں؟ بس یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔